الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اٹھ شیر مجاہد ہوش میں آ، اٹھ شیر مجاہد ہوش میں آ، تعمیر خلافت پیدا کر. کیوں فرقہ فرقہ ہوتا ہے، بس ایک جماعت پیدا کر. کر تو بھی ترقی دنیا میں، اسباب تجارت پیدا کر. قارون کی دولت ٹھکرا دے، عثمان کی دولت پیدا کر. اسلام قدم تو بھرتا ہے، پھر کفر سے کیوں تو ڈرتا ہے. یا تو اسلام کا نام نہ لے یا پھر شوق شہادت پیدا کر. حضرات مکرم و معزز بزرگوں، نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان و کرم ہے کہ اس نے ہم سب کو دین کی نسبت سے آقائے دو جہاں سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اکٹھا ہونے اور کچھ کہنے سننے کا موقع عنایت فرمایا. یہ محفل، یہ مجلسیں بڑی قیمتی مجلسیں ہیں جن میں اللہ رب العزت کا ذکر کیا جائے. وہ اجتماعات جن میں اللہ رب العزت کے دین کا تذکرہ کیا جائے. وہ محفلیں جن میں کالی کملی والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی طرف دعوت دی جائے. وہ مجالس و اجتماعات اللہ رب العزت کے نزدیک بہت قیمتی ہیں. وہی وقت انسان کا قیمتی بنے گا جو ان اجتماعات میں گزرا ہوگا. وہی وقت قیمتی بنے گا جو ان مجالس میں گزرا ہوگا.
وہی وقت قیمتی بنے گا جو نماز اور ذکر اللہ میں گزرا ہوگا، وہی وقت قیمتی بنے گا جو خدمت خلق اللہ میں گزرا ہوگا، وہی وقت قیمتی بنے گا جس پر انسان مطمئن ہوگا اور اس کی تمنا ہوگی کہ کاش ہم بھی اپنے تمام اوقات کو انہی چیزوں میں گزار دیتے اور فضول چیزوں میں اپنا وقت نہ گزارتے۔ ہاں میرے نوجوانوں، آج کی اس محفل کو منعقد کرنے کا اصل مقصد، سب سے بڑا اہم مقصد، اپنے مسلمان بھائیوں اور امت مسلمہ کے غیور پر زندوں کے سامنے عالم اسلام کے حالات کو بیان کرنا ہے اور انہیں یہ بتلانا ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں مسلمان کن کن مسائل کا شکار ہے، کن کن حالات سے دوچار ہے، مسلمان بچوں پر کیا بیت رہی ہے، مسلمان ماں اور بہنوں کے ساتھ کیا کچھ کیا جا رہا ہے، اور ان حالات میں ہم ان مسلمانوں کے لیے اور اسلام کی حفاظت کے لیے کیا کچھ کر سکتے ہیں، اور یہ حالات کیوں آئے اور یہ حالات کب تک آتے رہیں گے، اور یہ حالات کیسے آئے اور آگے چل کر کب تک آتے رہیں گے، ان تمام باتوں پر غور کرنے کے لیے اس محفل کا انعقاد کیا گیا۔ اللہ رب العزت ہمارے سننے سنانے کو قبول فرمائے اور اس مختصر سی گفتگو کو امت مسلمہ کے لیے مسائل کا حل بنائے۔ امت مسلمہ کے غیور نوجوانوں، بزرگوں، یہ بات چھپی ہوئی نہیں بلکہ یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ اس وقت مجموعی طور پر مسلمانوں کی ہوا اکھڑ چکی ہے، نہ ان کی کہیں عزت و عظمت ہے اور نہ ان کا کہیں رعب و دبدبہ ہے۔ دنیا کا کوئی بھی فرد، کوئی بھی قوم، کوئی بھی گروہ، کوئی بھی حکومت و سلطنت ان سے نہیں ڈرتی اور کسی سے ڈرتے ہیں۔ آج عالمی سطح پر ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، ان کو ضعیف و کمزور امت تصور کیا جا رہا ہے۔ آج دنیا کے ہر خطے میں انہیں ذلیل و رسوا کیا جا رہا ہے، دین اسلام کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، اور حد تو یہ ہے کہ مسلمانوں کے محبوب رہبر و رہنما اور کائنات کے سردار، جس کے صدقے میں اس جہان کو بنایا گیا، اس زمین کو بچھایا گیا، زمین کو بچھایا گیا، آسمان کو بنایا گیا، پہاڑوں کو ٹھوکا گیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمسخر کیا جا رہا ہے، ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اور قرآن کریم جیسی مقدس کتاب کو کہیں جلایا جا رہا ہے، کہیں اعلان اس کی بے حرمتی کی جا رہی ہے، اور اسلام کے جانثار صحابہ کرام اجمعین کے خلاف کتابیں لکھی جا رہی ہیں، دہشت گردی کا الزام دے کر مسلمانوں کو اور مسلمانوں کے رہنما علماء کرام کو چن چن کر ختم کرنے کی پلاننگ تیار کی جا رہی ہے۔ اور سب سے بڑا سانحہ تو یہ ہے، وہ سرزمین عرب جو مسلمانوں کا قلب واقع ہے، وہ سرزمین عرب جس کو مسلمان ایک دل کی حیثیت رکھتے ہیں، جو مسلمان کے دل کی حیثیت رکھتی ہے، وہ سرزمین جو 1400 سال سے اسلام کا گڑھ چلی آ رہی ہے، وہ سرزمین جس سے وحی کی برکات کا نزول ہوتا رہا، وہ سرزمین جس پر وحی کی برکات کا نزول ہوتا رہا، جہاں قرآن مقدس اترتا رہا، وہ سرزمین جو مسلمانوں کے دل کی حیثیت رکھتی ہے۔ آج اسی دل میں سلیب پر زہر آلود خنجر گھونپنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میرے غیور مسلمان دینی بھائیوں، ذرا سوچو تو صحیح کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اتنا بڑا انقلاب کیسے آیا؟ پوری دنیا سے اسلام اور مسلمانوں کی عزت و عظمت اور عروج و دبدبہ کیوں ختم ہو گیا؟ کل تک وہ مسلمان جس سے قیصر و کسریٰ سپر پاور طاقتیں لرزتی تھیں، کل تک وہ مسلمان جو نہتے تھے 313 تھے، مگر انہوں نے 1000
مسرح تجربے کار کافروں کو شکست دی تھی. کل تک وہ مسلمان جو 3000 تھے مگر انہوں نے 2 لاکھ کے لشکر کو شکست پاس دی تھی. کل وہ مسلمان جو آگ کے سمندر میں کود جایا کرتے تھے وہ خون کے سمندر کو عبور کر جایا کرتے تھے. مسلمانوں کیا ہوا؟ آج اس قوم سے دنیا کی سب سے بدترین قوم، دنیا کی سب سے رذیل قوم، دنیا کی سب سے کمین قوم، آج اس قوم سے اسرائیل جیسی ملعون و بدبخت قوم بھی نہیں ڈرتی. کل تک یہی یہودی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منتیں کرتے تھے کہ ہمیں خیبر سے نہ نکالو. جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو وہاں سے نکالنے کا فیصلہ کیا تو ایک بوڑھے یہودی نے آ کر کے کہا، عمر آپ کے سامنے اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ خیبر کے اندر یہودیوں کو رہنے دیا جائے، یہ مسلمانوں کو ٹیکس دیں گے، اپنی زمین کی پیداوار کا کچھ حصہ دیں گے، تو آپ خیبر سے کیوں نکال رہے ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ہے کہ اللہ کے دشمن، مجھے نبی کا ایک فرمان یاد ہے، مجھے یہ بھی یاد ہے کہ جب اللہ کے نبی نے تیری طرف اشارہ کر کے کہا تھا کہ ایک دن وہ بھی آئے گا جب مسلمان تجھے خیبر سے نکالیں گے اور تیری اونٹنی تیرے پیچھے دوڑتی ہوئی جا رہی ہوگی اور تیرے امامے تیرے سر پر چل رہے ہوں گے، میں تمہیں خیبر سے نکالوں گا اور خیبر کو پاک کروں گا. کل تک یہ یہودی خیبر میں رہنے کے لیے ٹیکس دے کر رہا کرتے تھے، کل تک یہ یہودی خیبر میں رہنے کے لیے منتیں کرتے تھے. آج ان یہودیوں کو یہ ہمت کیسے ہوئی کہ وہ فلسطین کے اندر مسلمانوں کے تقدس کو پامال کر رہے ہیں؟ کل تک وہ عیسائی جن کو مسلمانوں نے اتنا مارا تھا، اتنا مارا تھا کہ ان کو کہیں جگہ نہیں ملتی تھی، جب ان کا کمانڈر کشتی کے ذریعے سے دریا پار کر رہا تھا تو اپنی زمین کی طرف اشارہ کر کے کہا تھا کب تیرے اندر قیامت تک نہیں آ سکوں گا. کل تک وہ عیسائیت جس نے ہمارے تلواروں کے نیچے دم توڑا تھا، کل تک وہ عیسائیت کہ ہماری لونڈی اور غلام بن کر رہا کرتی تھی، جو کل تک ہم سے بھیک مانگتی تھی. مسلمانوں کیا ہوا؟ آج وہ عیسائی بھی ہم سے شیر ہو گئے، آج وہ یہودی بھی ہم سے شیر ہو گئے، آج وہ کافر بھی ہم سے شیر ہو گئے، جو ہمارے زیر سایہ رہا کرتے تھے آج وہ ہم سے شیر ہو گئے، آج ان کی شاخیں ہم سے شیر ہو گئی. ذرا سوچو تو صحیح، ہم مسلمان ہیں وہ اسی کفر پر قائم ہیں، آخر اتنا بڑا انقلاب کیسے آ گیا؟ مسلمانوں کیا ہوا؟ کیا تمہاری کمزوری کی وجہ افراد کی کمی ہے؟ کیا تمہاری کمزوری کی وجہ مال و دولت سونا چاندی کی کمی ہے؟ کیا تمہاری کمزوری کی وجہ تربیت یافتہ فوجوں کی قلت ہے؟ کیا تمہاری کمزوری کی وجہ ساز و سامان کی کمی ہے؟ کیا تمہاری کمزوری کی وجہ سائنس اور جدید ٹیکنالوجی کا عدم حصول ہے؟ نہیں، بالکل نہیں. اگر افرادی اعتبار سے دیکھا جائے تو مسلمانوں کی تعداد 1 ارب 30 کروڑ سے کہیں زیادہ ہے، اور وسائل کے اعتبار سے دیکھا جائے تو پیٹرول جیسے سیال سونے کے کنویں زیادہ تر مسلمانوں کے قبضے میں ہیں، معدنیات کے ذخائر اور کانے بھی زیادہ تر اسلامی ممالک میں ہیں. مالی اعتبار سے دیکھا جائے تو اقوام عالم میں مسلمان قوم کہیں زیادہ مالدار ہیں، لیکن ان تمام باتوں کے باوجود مسلمان کمزور اور مغلوب و مقہور کیوں ہو رہے ہیں؟ مسلمان ہر جگہ کیوں مار کھا رہے ہیں؟ مسلمانوں پر ہر جگہ ظلم و ستم کے پہاڑ کیوں توڑے جا رہے ہیں؟ خدا تعالیٰ کی یہ سرزمین اپنی تمام تر وسعت و کشادگی کے باوجود ان کے لیے کیوں تنگ ہوتی جا رہی ہے؟ اگر غور سے دیکھا جائے، ایک تحقیقی جائزہ لیا جائے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ عالمی سطح پر مسلمانوں کی کمزوری اور ذلت و رسوائی کی اصل وجہ مذہب اسلام کی پیروی سے انحراف ہے. اس کا ایک بڑا سبب آپسی اختلاف ہے، انتشار ہے، آپس کی لڑائی جھگڑے، آپسی جنگ و جدل اور اتحاد و اتفاق کا فقدان ہے. میرے نوجوانوں اور بزرگوں، پوری تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ جب تک مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق
اور اخوت و محبت کا رشتہ برقرار رہا۔ جب تک مسلمان قوم اتحاد و اتفاق کی لڑی میں پیوست رہی، جب تک مسلمان قوم شیشہ پلائی ہوئی دیوار رہے، اس وقت تک انہیں کوئی آنکھیں نہیں دکھا سکتا تھا، اس وقت تک ان پر کوئی اپنی حاکمیت ظاہر نہیں کر سکتا تھا۔ وہ دنیا پر چھائے رہے جب تک مسلمانوں میں یقین محکم اور عمل پہم کا جذبہ کار فرما رہا اور ان کے پاس ایمان و یقین جیسی بیش بہا دولت موجود رہی، اس وقت تک ان پر کوئی اپنا رعب و دبدبہ قائم نہ کر سکتا تھا۔ جب تک مسلمان قوم متحد رہی، اس وقت تک انہیں بڑی سے بڑی طاقت شکست نہ دے سکتی تھی۔ لیکن جب سے انہوں نے ایک دوسرے کو گرانے، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے اور ایک دوسرے کو زیر کرنے کا عمل شروع کیا، جب سے مسلمان قوم چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں میں، چھوٹے چھوٹے فرقوں میں اور جماعتوں میں بٹنا شروع ہوئی، جب سے ہر شخص اپنا ایک الگ جماعت بنانے کی فکر میں لگ گیا، جب سے ہر ایک شخص 1.5 انچ کی مساجد بنانے کی فکر میں لگ گیا، ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگنے لگے، ایک دوسرے کو ختم کرنے کی کوشش جاری ہوئی، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے خون کا پیاسا ہو گیا اور ایک دوسرے کا خون بہانے لگا، اس وقت سے مسلمان قوم پوری دنیا میں ذلیل و رسوا ہو گئی۔ اسی وقت سے بے کسی و بے بسی، مایوسی، غربت و افلاس جیسی بے شمار درد انگیز پریشانیوں کا دائرہ دن نکل کے شام ڈھلتے بڑی تیزی سے مسلمانوں کو اپنے گھیرے میں لینے لگا۔ تاریخ گواہ ہے اس بات پر کہ جب بھی مسلمانوں کو شکست کی زوال کا سامنا کرنا پڑا تو اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ مسلمان یہ اصول بھول گئے کہ مسلمان کا بھائی ہے۔ جب بھی مسلمانوں کو شکست ہوئی تو آگ خانہ جنگیوں اور آپس کے اختلاف و انتشار کی وجہ سے ہوئی، اور تاریخ اس بات پر بھی گواہ ہے کہ جب مسلمان قوم کے افراد آپسی اتحاد اتفاق کی لڑی میں پیوست ہوتے ہیں تو ایک ناقابل تفسیر چٹان کی صورت اختیار کر لیتے ہیں، ایک ناقابل تفسیر قلعے کی صورت اختیار کر لیتے ہیں، پھر ان کے سامنے پہاڑ بھی سر خم کرتے نظر آتے ہیں، پھر ان کے سامنے طوفان کے براخیز تنداندیاں بھی پیکر و جمود بن جاتی ہیں۔ جب قوم میں اتحاد و اتفاق ہوتا ہے تو پہاڑوں سے ٹکرا جاتی ہیں، طوفانوں کے مقابلے میں ڈٹ جاتی ہیں اور ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر میں کود جاتی ہے، پھر ان کے سامنے دوسری مخلوق بھی تارے عنکبوت ہو کر کے رہ جاتی ہے۔ میرے غیور نوجوانوں، دینی بھائیوں، اتحاد خدا تعالی کی طاقت کے بعد سب سے بڑی طاقت ہے۔ اتحاد دنیا کی وہ عظیم طاقت ہے جسے کوئی طاقت چیلنج نہیں کر سکتی، کوئی طاقت مقابلہ نہیں آ سکتی، کوئی طاقت مقابلے میں نہیں آ سکتی۔ اتحاد قومیں کے تحفظ و بقا کا ضامن ہوا کرتا ہے۔ اتحاد تیز آندھیوں کو سمجھنے کا موقع نہیں دیتا۔ اتحاد قرآن کریم کی پکار ہے، اتحاد کامیابی کی دلیل ہے، اتحاد کامیابی کی کلید ہے، اتحاد قوت و شوکت کا اہم ترین عنصر ہے، اتحاد قوت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ آج امت کی ناکامیابی و نامرادی کا ایک بڑا سبب یہ ہے کہ آج ہم ہر طرح سے بٹ چکے ہیں، اتحاد کا معنی ٹوٹ چکا ہے، اس کی موتیاں بکھر رہی ہیں۔ اس لیے آج ضرورت ہے کہ ہم اپنی صف میں اتحاد پیدا کریں اور اختلاف و انتشار کو ختم کر کے ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جائیں۔ تاریخ سے آشنا حضرات جانتے ہیں کہ جب اسپین کے اندر، اس ملک کے اندر مسلمانوں پر مصائب و آلام کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے تو وہاں کے مسلمان عربی اندلسی اور طرح طرح کے
ناموں پر لڑ رہے تھے، آپسی خانہ جنگی میں مصروف تھے۔ وہاں کے مسلمان مختلف فرقوں اور گروہ میں بٹے ہوئے تھے، ایک دوسرے پر فتوے لگا رہے تھے۔ وہاں کے مسلمان اسلام کے بجائے اپنے خاندانوں اور قومیت پر فخر کر رہے تھے۔ ایک مسلمان سردار دوسرے مسلمان سردار کو دیکھنا گوارا نہ کرتا تھا، بلکہ دوسرے کے خلاف عیسائیوں سے بھی مدد لیتے۔ وہاں کے مسلمانوں نے خود عیسائیوں کے ہاتھوں سے کتنے مسلمانوں کو خوشی خوشی قتل کروایا، جس کی وجہ سے عیسائیوں کے دل کے اندر سے اسلام اور مسلمانوں کا رعب و دغدغہ ختم ہو گیا۔ بلاخر آسمان نے وہ دن دیکھا کہ وہ اندلس، جہاں مسلمانوں نے 800 سال تک انتہائی شان و شوکت کے ساتھ حکومت کی تھی، وہ اندلس جہاں مسلمانوں نے تہذیب و تمدن، علم و فضل کے وہ چراغ جلائے تھے جو اس وقت کی دنیا میں بے مثال تھے، وہ اندلس جہاں کا چپا چپا 800 سال تک تکبیر کی صداؤں سے اور اذان کی آوازوں سے گونجتا رہا، جہاں کا شاید کوئی قطع زمین ایسا باقی نہیں تھا جس میں مسلمانوں کے سجدوں کے نشان نہ ملتے ہوں۔ لیکن جب وہاں کے مسلمانوں نے ایک دوسرے کے خلاف آوازیں بلند کرنا شروع کی، ایک دوسرے کے خلاف جنگ و جدال شروع کر دیا، تو وہاں کے مسلمانوں کے اختلاف و انتشار کی بنیاد پر وہاں کے کتنے مسلمانوں کو صفائے ہستی سے مٹا دیا گیا۔ اسی پر بس نہیں کیا گیا، بلکہ کتنی مسلمان ماں اور بہنوں کو، عزتوں کو، ناموس کو لوٹا گیا، کتنی مسلمانوں کو زبردستی عیسائی بنایا گیا، کتنے مساجد و مکاتب اور خانقاہ و مدارس کو منہدم کر دیا گیا، وہاں کی کتنی مسجدوں کو گرجا گھروں میں تبدیل کر دیا گیا۔ اس طرح بغداد میں آپ جانتے ہیں، بغداد مسلمانوں کا ایک بڑا علمی مرکز رہا ہے، ایک بڑا علم کا سر چشمہ رہا ہے، وہاں بڑے بڑے فقہا اور محدث پیدا ہوئے ہیں۔ علم کلام سے لے کر کے اور علم ریاضی تک جتنے علوم و فنون تھے، اتنی کتابیں لکھی گئی ہیں کہ کتب خانے کے کتب خانے بھر گئے تھے۔ وہاں مسلمانوں کی ایک بڑی مضبوط سلطنت قائم۔ لیکن جب وہاں کے مسلمان آپس میں لڑنے لگے، جب وہاں کے مسلمان آپس میں بٹ گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر تاتاریوں کو مسلط کر دیا۔ فتنہ تاتاری وہ فتنہ ہے جس کا تذکرہ کرتے ہوئے آج بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہلاکو خان کی فوجوں کے ہاتھوں سے بغداد اور اس کے مسافات میں 1 کروڑ 6 لاکھ مسلمان قتل ہوئے، انہیں گاجر مولی کی طرح کاٹا گیا۔ کہا جاتا ہے مسلمانوں کے دل و دماغ پر تاتاریوں کا اس قدر رعب و دبدبہ چھا گیا تھا کہ اگر ایک تاتاری عورت مسلمان مرد کو بازار میں روک لیتی اور کہہ دیتی کہ تم نہیں ٹھہرو، مگر سے تلوار لا کر کے تمہیں قتل کرتی ہوں، تو اس مسلمان پر اتنا خوف چھاتا کہ اسے وہاں سے قدم آگے بڑھانے کی جرأت نہ ہوتی اور وہ عورت اسے قتل کر دیتی۔ آپ جانتے ہیں کہ وہاں کے مسلمانوں کو یہ ذلت کیوں اٹھانی پڑی؟ آپس میں ٹکرانے اور ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کرنے کی وجہ سے۔ اسی طرح بخارا و سمرقند و تاشقند میں بھی، جہاں سے ہزاروں بلکہ لاکھوں لوگ مستفیض ہوئے تھے، جہاں علم کی شمع جلی تھی اور اپنے اپنے وقت کے بڑے بڑے اماموں اور اللہ والوں نے روشنی حاصل کی تھی، لیکن وہاں کے مسلمانوں کے آپس میں دست و گرباں ہونے کی بنا پر وہاں کے کتنے مسلمانوں کو پیٹرول ڈال کر زندہ جلایا گیا، کتنے مسلمانوں کے جسموں پر کھولتا ہوا تیل ڈالا گیا، کتنے مسلمانوں کے ہاتھ پاؤں کو سی کر ایک دوسرے سے ملا دیا گیا، اس کے جسم کے حساس ترین حصوں میں لوہے گرم کر کے سلاخوں کو داخل کیا گیا۔ مسلمانوں کتنے مسلمانوں کو مضبوطی سے باندھ کر ان کی کانوں اور آنکھوں میں کیمیائی مواد ڈالا گیا، ان کے جسم کے ایک ایک عضو کو تیز گرم لوہے کے ٹکڑے سے داغا گیا، کتنے مسلمانوں کو دیوار کے ساتھ کھڑا کر کے دیوار کی جانب سے ان کے کانوں میں کیلے ٹھوک کر ایک لمبی مدت تک اسی حالت پر باقی رکھا
کیا گیا، کتنے مسلمانوں کے سر کے بالوں کو ایسے سخت دلی کے ساتھ اکھاڑا گیا کہ بال کے ساتھ خال بھی اتر آتی تھی، کتنے مسلمانوں کے جسم پر کیلدار لاٹھیوں سے کاری ضربیں لگائی گئی، ان کی انگلیوں کے پوروں میں کیل ٹھوکی گئی، کتنے مسلمانوں کے جسم کے کسی حصے میں سوراخ کر کر گرے دار رسی ڈال کر تو دن کے بعد اس کے آرے کی طرح چلایا گیا، کتنے مسلمانوں کے سروں میں لمبی لمبی میخیں ٹھوکی گئی جو مغز تک پہنچ جاتی تھی، اور مسلمان ماؤں بہنوں کے ساتھ وہ معاملہ و سلوک کیا گیا جس کو بیان کرتے ہوئے کلیجہ منہ کو آتا ہے، زبانیں گم ہو جاتی ہیں، جس کو لکھتے ہوئے قلم کانپتا ہے، جس کو پڑھتے ہوئے زبان لڑکھڑاتی ہے، جس کو سنتے ہوئے دل سے آواز نکلتی ہے، کیا اب بھی کوئی موسیٰ نصیر اور صلاح الدین ایوب جیسا کمانڈر دوبارہ پیدا نہیں ہوگا جو ان مظالم کا بدلہ لے سکے؟ میرے غیور مسلمان بھائیوں، حقیقت میں آج ہندوستان میں بھی وہی داستان، وہی تاریخ دہرانے کی تیاری ہو رہی ہے جو اندلس، بخارا، سمرقند اور تاشقند میں دہرائی گئی۔ اسلام اور مسلمان کا دشمن مسلمانوں کے ساتھ وہی داستان اور وہی تاریخ دہرائیں گے جو اسپین، بخارا اور سمرقند میں مسلمانوں کے ساتھ دہرائی گئی تھی۔ ہاں، آج اس داستان کو دہرانے کے لیے ہزاروں بلکہ لاکھوں انسانی بھیڑیوں کو ٹریننگ دی جا رہی ہے، انہیں ہتھیاروں سے لیس کیا جا رہا ہے۔ آج وہ بھیڑیے مسلمانوں کا گوشت کھانے اور ہڈیاں چبانے کے لیے منہ پھاڑے ہوئے ہیں، صرف اشارے کے منتظر ہیں۔ لیکن افسوس ہے کہ آج ہم اختلاف و انتشار اور گرے بندی کے جال میں پھنس کر ایک چوراہے پر جا کھڑے ہوئے جہاں جس کا راستہ ہلاکت و بربادی کی طرف جاتا ہے، جس کی ہر منزل اپنی پہلی منزل سے زیادہ تاریک ہے۔ اے اللہ کے بندو، اے اللہ کے بندو، اے اللہ کے بندو، تم اللہ کے رسول کی محبت کا واسطہ ہے۔ اے خوف غفلت میں مدہوش مسلمانوں، خوف غفلت سے بیدار ہو جاؤ اور اپنے چاروں طرف دیکھو، کافروں نے تمہیں ہر طرف سے گھیر لیا ہے، کافروں کے خونی پنجے تمہاری طرف آ چکے ہیں، کافروں کے خونی پنجے تمہاری طرف لپکنے کے لیے تیار ہیں، اس لیے اب اللہ اکبر کی صدائے بلند کرو اور کفار کا قلعہ گما کر دو اور اختلاف و انتشار کو ختم کر کے ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جاؤ، ورنہ وہ دن دور نہیں کہ جب تمہارے ساتھ وہی داستان دہرائی جائے گی جو اندلس اور بخارا اور سمرقند کے مسلمانوں کے ساتھ دہرائی گئی۔ وہ دن دور نہیں کہ جب ہماری ماں اور بہنوں کے ساتھ وہی سلوک کیا جائے گا جو باشندگان ماوراء النہر کی بہن بیٹیوں کے ساتھ کیا گیا۔ اس لیے ہر کلمہ پڑھنے والا ان کا نشانہ ہے، اس لیے اب بلا تفریق و مذہب و ملت کے ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جاؤ اور بتلاؤ اور ان کے لیے اعلان کر دو، باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم سو بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا، نور خدا ہے کفر کی حرکت کا خندزن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، وما علینا الا البلاغ۔